Sir, I have numerous questions. ایک کرنے بیٹا میں بھول جاؤں گا. Yes, sir. My first question is that you are, what I have gained from your biography is that you are a descendant of army background. So, sir, isn't it the concept that you are preferring military enlightened despotism in Pakistan? Military enlightened despotism. Sorry, the thought, military? Military-backed despotism or military-backed despotism. Okay. Yes, sir. And instead of democratic setup, instead you want to say that democracy in Pakistan is the representation of democracy, or in fact represents votes, do not represent people. So, what is your stake on this? That military backed. Let's ask علامہ اقبال کہ علامہ اقبال اس مغربی جمہوریت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان سے بڑا کسی طرح نہیں پیدا کیا. یعنی دو پوائنٹ کہ ہم اپنی رائے دیں. ہم علامہ اقبال کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم نے علامہ اقبال کو پڑھا, اور پھر جب ان کو پوری ملت نے, پوری قوم نے ان کو حکیم الامت کا نام دیا. حکیم الامت کا مطلب ہے کہ جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو ایک حکیم کے پاس جا کے مشورہ لینے میں حرج کوئی نہیں. اس ویسٹرن اکنامک سسٹم کو, اس ویسٹرن پولیٹیکل پروسیس کو, اس مغربی تہذیب کو جس طرح علامہ اقبال نے بیان کیا ہے مسلمان تاریخ میں, آج کی جدید مسلمان تاریخ میں کسی مسلمان مفکر اور دانشور نے نہیں بیان. اقبال سے پوچھ لو کہ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں کیا کہا. اقبال جمہوریت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو تم کو مغرب کی جمہوریت کی نیلم پری نظر آ رہی ہے, یعنی انتقال کو یہ نیلم پری نظر آ رہی ہے جو ہر مسئلے کا حل تم جمہوریت سمجھتے ہو, اصل میں ظلم اور استبداد کرتے ہو. یہ اقبال کے الفاظ ہو رہا ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نظام حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا نہیں کرتے, تولا کرتے. یہ وہ ایسا نظام حکومت ہے جس کے اندر مغرب نے اپنے نظام کو مسلط کرنے کے لیے ایک نیلم پری اور ایک آزادی کے پھندے پھنسائے تھے. یہ اقبال نے جس طرح جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں, اسی لیے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں اقبال کو چھپاتے ہیں, اقبال کو پروموٹ نہیں کرتے, کیونکہ اقبال ان کی ساری سیاست کا بیڑا گرک کرتے تھے. اقبال نے نہ جمہوریت کو سپورٹ کیا, نہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا, اور نہ ہی ہم ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کہ ہم ملٹری ڈسپوٹزم کو سپورٹ کر رہے ہیں سوائے ظلم کے اور کچھ بھی نہیں ہے یار, ایسا تو نہ کرو. لیکن ہم جس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایک روحانی جمہوریت ہے جس کو اقبال نے اصطلاح اسپرچل ڈیموکریسی دی. یا دوسرا اقبال نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کام اس شخص سے لے گا جو ایک طرف ارشیر ہوگا اور ساتھ ساتھ جنیدی ہوگا. یعنی ارشیر کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اور ملٹری پاور اس کے پاس ہوگی, یعنی ایران کا ایک بادشاہ تھا ارشیر, لیکن ارشیر اپنی ذات میں جنید بغدادی ہوگا. یعنی ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس طاقت ہوگی لیکن اتنا بڑا روحانی وجود ہوگا کہ اپنی ذات میں اللہ کا ولی ہوگا. تو وہ ڈسپوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے وجود سے دشمن شیطان کعبہ کرتے تھے, ان کا حال یہ تھا کہ ایک گڑیا آپ سے سوال کر سکتی تھی کہ عمر آپ کے وجود میں 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں جب ہم سب تو ایک ایک چادر ملی. بیٹا مجھے بتاؤ یہ ڈکٹیٹرشپ تھی کہ ڈیموکریسی تھی؟ اسپرچولی ڈیموکریسی اگر آپ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, روحانی جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے تمام افراد روحانی طور پر اویئر بھی ہوں, اور معاشرے کے اعلیٰ ترین خوبصورت ترین افراد معاشرے پہ حکومت کریں, اس طرح جیسے گھر کا باپ اپنے بچوں کی ذمہ داری سنبھالتا ہے. گھر میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی, یاد رکھیے, گھر میں ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہوتی. ایک گھر کا باپ اپنے بچوں کی رائے بھی لیتا ہے, مرضی بھی لیتا ہے, لیکن جو ان کی بہتری ہوتی ہے اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے. جب آپ بنو گے تو پتہ لگے گا. بیٹا مجھے بتاؤ, کیا تاریخ اسلام میں ایسا ہوا نہیں ہے پہلے؟ No, کس نے کہا؟ Sir, at that particular time there were only few people who were very much enlightened or who had views about this. کیا were very 800 سال مسلمانوں نے روسیا پہ حکومت کی ہے؟ Sir, in 800 years. Sir, in those 800 years they fought numerous battles within themselves. So how can you say that they were Muslims and they were taking the Muslim thought? ہم یہ کب کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ہم ایک جنت دنیا کا آئیڈیل رول ماڈل یہاں بنا دیں گے؟ What is the option you have? اس وقت اندلسیا میں 800 سال کی مسلم تاریخ میں کسی ایک یہودی کو, کسی ایک عیسائی کو مارا نہیں کیا اور قتل نہیں کیا گیا. ویسے اگین یہ جو باتیں ہیں بیٹا, یہ یوٹوپیا نہیں ہے. خلافت عثمانیہ قائم تھی, مغلوں نے یہاں حکومت قائم کی, کئی 100 سال یہ حکومتیں قائم رہی ہیں. مجھے ایک مثال بتا دو کہ مغلوں نے تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان کیا ہو, یا خلافت عثمانیہ میں تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان کیا گیا. مضبوط حکمران تھے, مضبوط حکومتیں تھیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت تھی, اور اپنے ساتھ اپنی اقلیتوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ یہ امن تھا, اور شریعت کے نظام نافذ تھے.
یوٹوپیا نہیں ہے بیٹا، یہ ایک ایسا ویژن ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے. آپشن دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈیموکریسی پہ جاؤ، ڈکٹیٹرشپ پہ جاؤ، کمیونزم پہ جاؤ، کیپٹلزم پہ جاؤ، ان نظام پہ جاؤ جو آلریڈی خود کولیپس ہو چکے ہیں. یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہوگا. دیٹ وی آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ. پلیز آسک ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. سر میرا کوشچن آپ سے ہے، ایران، ترکی اور چائنا کے رول میں آل گیم میں، ایران کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سبسان، یا کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بالکل امریکن گیم کھیل رہے ہیں، اور ٹرکی کا کیا رول ہے اور چائنا کا کیا رول ہے، اس پہ تھوڑا سا ہمیں. دیکھیے پہلے آپ کو ایران کا بتا دیں. دیکھیے ایران کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ. ایرانیت کا ایشو یہ ہے کہ بینگ اے شیعہ کنٹری، میجورٹی مسلم ورلڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں. کسی مسلمان سنی ملک سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ گھبرا کے رہتے ہیں، اور اپنے انقلاب کو، اپنے ریولیوشن کو بچا کے رکھنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے نیشنل انٹرسٹ میں. اس کے لیے کبھی ان کو روس سے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی چین سے کرتے ہیں، کبھی امریکہ سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل سے بھی بات کرتے ہیں. ایک طرف امریکن کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ عراق میں امریکن کے ساتھ مل کر حکومت بھی قائم کی ہے انہوں نے. اسی طرح کارروائی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں پر، لیکن طالبان کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی فورن پالیسی ان کا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتی ہے. وہ نہ پاکستان کے فیور میں، نہ ترکی کے فیور میں، نہ کسی اور ملک کے فیور میں. وہ جہاں دیکھتے ہیں اپنا فائدہ چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے ٹھیک کرتے ہیں. جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، ترکی میں دو دھارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ان کا نیشنلسٹ سیکولر ایلیمنٹ ہے، ایک ان کا اسلامسٹ ایلیمنٹ ہے. اور ٹرکی بتاتے ہیں ان کی آرم فورسز جو ہیں، ٹرکش مسلح افواج جو ہیں، وہ نیٹو اور امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور ٹرکی کی جو پولیٹیکل پارٹی اس کو حکومت کر رہی ہے، وہ مسلم انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے ٹرکی کے اندر بھی تصادم ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں میں، فوج کے اندر. وہ نجم الدین اربکان کی جو پارٹی تھی، اس کے بعد طیب اردوغان کے جو سلسلہ ہوا، اس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ ہے ٹرکی سوسائٹی میں. اور ٹرکی اسلامسٹ جو ہیں، ترکی کے اسلامسٹ بہت محتاط ہو کے چل رہے ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی مچھلی ایک بڑے سے پانڈ میں اس میں ایلیگیٹر ہو، مگر مچھ بہت زیادہ. تو ٹرکش اسلامسٹ کو بہت زیادہ سیکولر لبرل اپنا فیس رکھنا پڑتا ہے، مگر اس کا ماحول اور ہے. اس کے باوجود ٹرک میں جو عزت اور غیرت ہے، اس کی مثال ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ غازہ کے حملوں کے بعد جب ٹرکش پرائم منسٹر بیوس کیا تھا، تو ٹرکش پرائم منسٹر نے جو اسٹینڈ اسرائیل کے خلاف لیا تھا، وہ پوری مسلم دنیا میں کسی نے نہیں لیا. اور اس کے بعد جب وہ رات کو 2 بجے سردی میں، برف میں انکرا لینڈ کیا تھا، تو لاکھوں ٹرکس نکلے ہوئے تھے اس کو ریسیو کرنے کے لیے کہ تم نے بڑی عزت کے ساتھ اسرائیلیوں کو جواب دیا. اینڈ اسرائیلی مسٹرڈ اس بات کے باوجود کہ ٹرکی اور اسرائیل کے تعلقات ہیں آپس میں، اسرائیلی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ تم کس طرح کا جواب ان کو دے گا. ان میں حیرت ہے. مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ حیرت مند مسلمان اگر مجھے نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ایران شیعہ ملک ہے، اس لیے سنی ممالک کے جو مسلمان ہیں ان سے کوئی لیکن ایران کے شیعہ ملک جو ان کا ہمسایہ ملک ہے ان سے بھی آج تک تعلقات بہتر نہیں رہے. سوری، کس سے؟ ایران سے. کس کے تعلقات بہتر نہیں؟ ایران سے تعلقات جو ہیں، کیونکہ ایران کے شیعہ ملک ہے. آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے. اب تو عراق ہے ہی نہیں. دیر از نو عراق نہ ہو، دیر از نو کنٹری نہ ہو. جب ان کے صدام حسین کی حکومت تھی تو نیچرلی ایران کے تعلقات بہت خراب تھے ان کے ساتھ. اس بات کے باوجود کہ بہت بڑی تعداد میں شیعہ کی صدام حسین کی آرمی میں تھے. ایران عراق جنگ جب ہوئی ہے تو عراقی آرمی 60% شیعہ میں ہوتی تھی. آخر کی ریالٹی تھی، یہ فیکٹ ہے کہ صدام حسین نے سنیوں سے تو نہیں لڑا تھا عراقی کا فائٹنگ عرب شیعہ اور فائٹنگ آن بہاف آف دی عراقی آرمی اگینسٹ شیعہ عراقی. وہ کیونکہ ایرانی کانفلکٹ ہے وہ صرف شیعہ سنی کانفلکٹ نہیں تھا، وہ پرشین اور عرب کانفلکٹ بھی تھا. انفارچونیٹلی اس کے بڑے ڈائمینشن اور تھے. اب ایران کا معاملہ اور ہے کیونکہ اب جو صدر عراق کا سارا وہ تو ایران کی جیب میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ساری شیعہ پاکٹ ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. لیکن جو مالکی گورنمنٹ ہے یا جو عراقی گورنمنٹ ہے اس کا جو پرو امریکن ہے، اس میں ایرانی شامل ضرور ہیں، اس کو کوآپریٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے ڈس ایگریمنٹس بھی چلتے رہتے ہیں. سو ایران کی پالیسی